الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد الکلام فی المجمل والمبین باب ذکر وجوہ المبین فاما المبین فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره وذلك على ضربين ضرب يفيد بنطقه وضرب يفيد بمفهومه فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم مجمل اور مبین کا بیان کلام کے اپنے معنی کی وضاحت بذات خود ہونے یا دوسرے کے ذریعے ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کلام مجمل اور ایک ہے کلام مبین۔ مبین اس کلام کو کہتے ہیں جس کا معنی اور جس کی مراد بذات خود واضح ہو اور اس کی مراد کو جاننے اور سمجھنے کے لیے دوسرے کی ضرورت نہ پڑتی ہو تو اسے مبین کہتے ہیں، اسے جو ہے مبین کہتے ہیں۔ تو فَأَمَّا الْمُبَيَّنُ فَهُوَ مَا اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ فِي الْكَشْفِ عَنِ الْمُرَادِ۔ مبین کہتے ہیں اس کلام کو جو اپنے معنی اور مراد اور مطلب کو واضح کرنے کے اعتبار سے مستقل بنفسه ہو، بذات خود اس کا معنی اس سے واضح ہو، وَلَا يَفْتَقِرُ فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ إِلَى غَيْرِهِ، اس کے معنی اور مراد اور مطلب کو جاننے کے لیے دوسرے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، اس کلام کو کلام مبین کہتے ہیں۔ وذالک علی ضربین، کلام مبین کی دو قسمیں ہیں، ضرب یفید بنطقہ، ایک قسم کے نطق کے ذریعے سے ہی معنی کا فائدہ حاصل ہو، اور دوسری قسم کہ مفہوم کے ذریعے سے معنی کا فائدہ حاصل، مفہوم کے ذریعے سے معنی کا فائدہ حاصل۔ فالذی یفید بنطقہ هو النص والظاہر والعموم، وہ مبین کلام کہ جس کے الفاظ اور جس کے نطق سے اور جس کے ظاہری کلام سے ہی معنی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کی بھی تین قسمیں ہیں، نص، ظاہر اور عموم۔ فالنص، نص کہتے ہیں کل لفظ دل علی الحکم بصریحہ علی وجہ لا احتمال فیہ، ہر وہ لفظ جو حکم پر صراحتاً دلالت کرے اس انداز میں کہ اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو، تو اسے نص کہتے ہیں، اسے جو ہے نص کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلام مبین بھی ہے، اور مبین میں ضرب یفید بنطقہ میں اس کا شمار ہے، اور اس میں بھی نص ہے، یعنی لفظ خود صراحتاً معنی پر دلالت کرا، اس میں کسی اور معنی کا، کوئی اور مطلب کا کوئی احتمال نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا سے قریب بھی مت جاؤ، اس کے نزدیک بھی مت پھٹکو۔ مبین ضرب یفید بنطقہ اور نص ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی جان کو جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو۔ مبین بھی ہے، نطق سے معنی واضح ہو رہا ہے، اور نص ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فی 24 من الابل فما دونها من الغنم
فی کل خمس شاتن، کہ 24 اور اس سے کم اونٹوں میں ایک بکری اور ہر 5 میں ایک بکری لازم ہے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کا نصاب بیان ہو رہا ہے، مبین بھی ہے، نطق سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے معنی کا، اور نص بھی ہے، اور نص بھی وغیر ذالک من الالفاظ الصریحۃ فی بیان الاحکام۔ اس کے علاوہ وہ تمام الفاظ آیات کے قبیل سے ہو یا احادیث مبارکہ کے قبیل سے ہو، احکام کے بیان کرنے میں جو صراحتاً اور واضح ہوتے ہیں وہ سب ان مثالوں کے اندر شامل ہو جائیں گے، یعنی مبین کی جو ضرب یفید بنطقہ میں نص والی صورت ہے، اس میں یہ تمام الفاظ شامل ہو جائیں گے، اس میں وہ تمام الفاظ جو ہے شامل ہو جائیں گے۔